مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال الا تأکلون۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، کردار بولتا ہے کہ اس مخصوص پروگرام میں میں حاضر خدمت ہوں۔ ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس پروگرام میں ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جب مومن ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، تو پھر مومن کا کردار بولتا ہے۔ تو وہ کردار کیا ہیں اور ان پر کیسے عمل ہونا چاہیے، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آج ہم جس صفت پر گفتگو کریں گے اور جس کردار پر گفتگو کریں گے وہ مہمان نوازی ہے۔ اسلام نے مہمان نوازی کی غیر معمولی اہمیت بیان کی ہے، اور مہمان نوازی کی اہمیت کتاب و سنت میں بہت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمان نواز تھے، اور آپ نے صحابہ کرام سے اور عام مسلمانوں سے یہی چاہا ہے کہ وہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے تو جو لوگ دل میں ایمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہوتا، پریشان ہونے لگتے ہیں۔ چہرے پر ایک رنگ آتا ہے، ایک جاتا ہے۔ تو مہمان نوازی کی صفت آدمی کے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ چیز ہے تو اسے اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مہمان نوازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مہمان نوازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مزید بڑھاتا ہے روزی، مہمان نوازی کے ذریعے کردار کی بلندی آدمی کو حاصل ہوتی ہے، مہمان نوازی کے ذریعے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ صفت مہمان نوازی کی غیر معمولی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے مہمان نوازی کو پسند کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی غیر معمولی اہمیت بیان کی ہے اور اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ بہترین مومن وہ ہے، بہترین مسلم وہ ہے جو مہمان نواز ہو۔ مہمان نوازی کے ذریعے روزی بڑھتی ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں مہمان نوازی کے سلسلے میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے فرشتوں کے سامنے ایک بچڑا ڈال دیا، ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون کر کے لے آئے، اور انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، میں ان آیات کو پڑھتا ہوں، درس عبرت ہمارے لیے ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں جو پہچانے نہیں ہیں، اجنبی ہیں۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی، یہ بات انہوں نے سمجھا۔ فراغ الی اجلہ فجاء بعجل سمین، وہ جلدی گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر کے لے آئے۔ فقرب الیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے قریب کیا۔ قال الا تاکلون، کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرشتے تھے وہ، اس لیے وہ کھا تو نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی جو یہاں مثال قائم کی، نبی کی مثال، مومنوں کے لیے نمونہ، اس میں بہت سارے آداب ملتے ہیں۔ مہمان آئے تو اسے سلام کرنا چاہیے، میزبان کو خوش دلی کے ساتھ جواب دینا چاہیے، چاہے وہ پہچانتا ہو چاہے نہ پہچانتا ہو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچانتے تھے۔ مہمان جب آئے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، چاہے آدمی اسے پہچانے چاہے نہ پہچانے۔ اس کے بعد اس سے یہ پوچھنا چاہیے آپ کہاں آئے ہیں، آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کو غرض کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم طے نہیں کر لیتے، ایک دم سے اطمینان نہیں کر لیتے کہ یہ ہمارے ہی یہاں آیا ہوا ہے،
اور ہم ہی سے اس کو ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، تب تک ہم کوئی انتظام نہیں کرتے، یا اگر ہمیں کچھ اس سے ملنے والا ہے تو پھر مہمان نوازی اچھی قسم کی ہوگی، اور اگر وہ ایسے ہی ویسی ہے تو واجبی قسم کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی جو سب سے اچھی شکل ان کے ہاں موجود تھی، جو وہ کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کیا۔ جب دیکھا کہ بچڑا بھون کر کے لے آئے، اب وہ کھاتے نہیں ہیں، تو ان کو تکلیف ہوئی اور تشویش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر آگے کی آیات میں ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ رب العزت کے فرستادے ہیں، فرشتے ہیں، اور ہم تو ایک خاص مشن پر آئے ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیلات، بندے مومن کے یہاں جب کوئی مہمان آئے تو اس کا دل کشادہ ہو جانا چاہیے، اسے مرحبا کہنا چاہیے، اور اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ جو مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت پر مجھے بھروسہ ہے کہ اس کے ذریعے مجھے اطمینان ہوگا، اس کے ذریعے سکون ملے گا، اس کے ذریعے رزق میں کشادگی ہوگی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی تعلیمات مہمان نوازی کے سلسلے میں ملتی ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے احادیث میں اور واقعات صحابہ میں کیا چیزیں ہیں، میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کروں گا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی خاتون تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی وسعت سے نوازا تھا۔ عام طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آتے تھے، جو لوگ ملنے آتے تھے، جو اسلام کو سمجھنے آتے تھے، عام طور پر حضرت ام شریک کے ہاں مہمان ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر کا ایک حصہ مہمان خانہ ہی بنا رکھا تھا۔ ان کے لیے یہی سعادت کی بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی وہ ضیافت کریں۔ ام شریک مہمان نواز خاتون تھیں، اور یہ کردار ان کا آگے بڑھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعائیں دی۔ ہمارے پاس بھی گھروں میں خواتین موجود ہیں، مہمان اگر کوئی آتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مہمان اگر آتا ہے تو کھانے پینے کے انتظامات میں ان کا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ مہمان اگر آتا ہے تو اس کے سلسلے میں ہمارے گھر کے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو نہ ہو، چاہے وہ اجنبی ہو۔ مہمان نوازی کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور کہا کہ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت پر جس کا بھروسہ جتنی مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ مہمان نوازی کرے گا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اور بیان فرمایا ہے۔ عن ابی شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا اور میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئی، آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اکرام کرے اپنے مہمان کی۔ اکرام کے معنی ہوتا ہے عزت کرنا، احترام کرنا، مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا کے رکھنا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ فلیکرم جارہ، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ آگے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ یہاں مہمان کا تذکرہ ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ فلیکرم ضیفہ جائزتہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو وہ اپنے مہمان کا جو انعام ہے اس کو بہتر انداز سے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کے انعام کو بہتر انداز سے دے۔ قال وما جائزتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس کا انعام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا قال یوم ولیلہ، کہا اس کا مہمان کا انعام یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات اس کی اچھی خاطر کی جائے۔ والضیافۃ ثلاثۃ ایام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انعام مہمان کا یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات تو اس کی اچھی خاطر مدارت کی جائے، اور ضیافت تو 3 دن ہے۔ والضیافۃ ثلاثۃ ایام، ضیافت 3 دن تک ہے۔ 3 دن تک مہمان کا یہ حق ہے کہ وہ رہ سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، وہاں پر جو اپنا حق ہے وہ لے سکتا ہے۔ فما کان وراء ذلک فهو صدقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی اگر کوئی اپنے مہمان کی ضیافت کرتا ہے اور دیکھ بھال ان کی اس کی ویسی ہی کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے، مزید اس کو ثواب ملے گا اس سلسلے میں۔
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ رواہ البخاری، بخاری نے اس کی روایت کی ہے۔ اس حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، مہمان نوازی کرنے اور مہمان نوازی کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اور کیا اہم بات ہے اس کو بتایا ہے، اور آخر میں یہ بات بتائی کہ جو شخص اللہ اور اس کے یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ مہمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مہمان کا ایک انعام ہے، مہمان کا جائزہ اور اس کا انعام یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات تو اس کو اچھے انداز سے اس کی مہمان نوازی ہو، اور اس کے بعد مہمان کا یہ حق ہے کہ 3 دن تک وہ مہمان بن نہ رہ سکتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے مہمان سے نہ گھبرائیں، اپنے مہمان سے خوش ہوں، مہمان جب آئے تو اس کی خاطر کریں، کیوں؟ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس سلسلے میں آگے بڑھ کر کے قربانیاں دی ہیں، مثالیں قائم کی ہیں، ان مثالوں کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، مہمان نوازی کا جو عنوان ہے اس پر گفتگو ابھی جاری رہے گی۔ وقت ہو گیا ہے اب ایک چھوٹے سے وقفے کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، جلدی ہی ہم دوبارہ انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر واپس آ گئے ہیں اور مہمان نوازی کے عنوان پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مہمان نوازی غیر معمولی صفت ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ صلحاء کی صفت ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ مہمان نوازی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، روزی کے دروازے کھولتا ہے، آدمی کے لیے اس دنیا میں بھی سکھ اور چین ملتا ہے، مرنے کے بعد ذخیرہ اجر آخرت ہوتا ہے۔ اسلام نے مہمان نوازی کی غیر معمولی اہمیت بیان کی ہے، اور مہمان نوازی کی اہمیت کتاب و سنت میں بہت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمان نواز تھے، اور آپ نے صحابہ کرام سے اور عام مسلمانوں سے یہی چاہا ہے کہ وہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے تو جو لوگ دل میں ایمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہوتا، پریشان ہونے لگتے ہیں، چہرے پر ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے۔ تو مہمان نوازی کی صفت آدمی کے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ چیز ہے تو اسے اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مہمان نوازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مزید بڑھاتا ہے روزی، مہمان نوازی کے ذریعے کردار کی بلندی آدمی کو حاصل ہوتی ہے، مہمان نوازی کے ذریعے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ صفت مہمان نوازی کی غیر معمولی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے مہمان نوازی کو پسند کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی غیر معمولی اہمیت بیان کی ہے اور اس کے آداب بیان کیے۔ بہترین مومن وہ ہے، بہترین مسلم وہ ہے جو مہمان نواز ہو۔ مہمان نوازی کے ذریعے روزی بڑھتی ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں مہمان نوازی کے سلسلے میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے فرشتوں کے سامنے ایک بچڑا ڈال دیا، ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون کر کے لے آئے، اور انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، میں ان آیات کو پڑھتا ہوں، درس عبرت ہمارے لیے ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں جو پہچانے نہیں ہیں، اجنبی ہیں۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی، یہ بات انہوں نے سمجھا۔ فراغ الی اجلہ فجاء بعجل سمین، وہ جلدی گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر کے لے آئے۔ فقرب الیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے قریب کیا۔ قال الا تاکلون، کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرشتے تھے وہ، اس لیے وہ کھا تو نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی جو یہاں مثال قائم کی،
نبی کی مثال، مومنوں کے لیے نمونہ، اس میں بہت سارے آداب ملتے ہیں۔ مہمان آئے تو اسے سلام کرنا چاہیے، میزبان کو خوش دلی کے ساتھ جواب دینا چاہیے، چاہے وہ پہچانتا ہو چاہے نہ پہچانتا ہو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچانتے تھے۔ مہمان جب آئے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، چاہے آدمی اسے پہچانے چاہے نہ پہچانے۔ اس کے بعد اس سے یہ پوچھنا چاہیے آپ کہاں آئے ہیں، آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کو غرض کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم طے نہیں کر لیتے، ایک دم سے اطمینان نہیں کر لیتے کہ یہ ہمارے ہی یہاں آیا ہوا ہے اور ہم ہی سے اس کو ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، تب تک ہم کوئی انتظام نہیں کرتے۔ یا اگر ہمیں کچھ اس سے ملنے والا ہے تو پھر مہمان نوازی اچھی قسم کی ہوگی، اور اگر وہ ایسی ویسی ہے تو واجبی قسم کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی جو سب سے اچھی شکل ان کے ہاں موجود تھی، جو وہ کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کیا۔ محترم ناظرین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تصور دیا تھا اپنے رفقا کو، اپنے صحابہ کو، اس کے نتیجے میں غیر معمولی طور پر ان کی صلاحیتیں اور ان کے اخلاق و کردار اوپر اٹھے تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ مہمان نواز تھے کہ اندھے ہو گئے تھے آخر پیریڈ میں، لیکن پھر بھی وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی اپنے ہاتھ سے کر دیا کریں۔ گھر والے کہتے تھے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ غربا مساکین اگر دروازے پر آ گئے ہیں تو ان کو دینے کے لیے چاہتے تھے کہ وہ ہم خود دیں، اپنے ہاتھ سے دیں۔ روایت میں آتا ہے، کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے کمرے جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے لے کر کے دروازے تک ایک دھاگا باندھ رکھا تھا انہوں نے۔ جیسے ہی کچھ آواز ان کو ہوتی تھی دروازے پر کہ کوئی آیا ہے، اس دھاگے کے سہارے وہ دروازے تک پہنچ جاتے تھے، سنتے تھے ان کی بنتی، ان کی جو گزارش ہے، اور جو کچھ ہو سکتا تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے، اس کو دیتے تھے۔ کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھلاتے تھے، کچھ اور ضرورت اس کو پوری کرتے تھے۔ کیسی مثال ہے یہ! آنکھ چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے آزمایا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ذوق ہے، یہ شوق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العزت کے احکام و فرامین، اس پر عمل کرنے کے لیے جذبہ ہے کہ بیٹھتے نہیں، حرکت میں رہتے۔ محترم ناظرین کرام، مہمان نوازی کا ذہن بنائیے، مہمان نوازی کے لیے خود تیار ہوئیے، اپنے بچوں کو تیار کیجیے۔ مہمان نوازی کے لیے آپ اپنے گھر میں اس کے لیے جتن کیجیے۔ ہمارے ہاں سامان زینت اور سامان تعیش اور بہت ساری چیزیں ہیں، مہمان کے سلسلے میں ہم تیار ہیں کیا؟ بہت سارے لوگ مہمانوں کا ایک پورا سیٹ رکھتے ہیں اور ان کا انتظام کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس پر توجہ نہیں ہو پاتی، اور بہت سارے لوگ تو اس سلسلوں کو مناسب نہیں سمجھتے، برا سمجھتے ہیں۔ مومن ہونے کے لیے اچھا کردار اپنانے کے لیے، کردار کی بلندی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس جانب متوجہ ہوں۔ میں اس ایپیسوڈ کے آخر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت ہی عبرتناک بھی ہے اور مختلف پہلوؤں سے ہمارے لیے نصیحت آمیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر، آپ کے برتاؤ اور سلوک اور آپ کے کردار پر کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا، کسی سائل نے کچھ کہا ہو اور آپ نے یہ کہا کہ بھائی فلاں صاحب ان کو لے جائیے اور کر دیجیے، ایسا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کسی نے کچھ بھی کہا ہو آپ نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات یعنی ہماری ماؤں کے ہاں بھیجا، جواب آیا کہ صرف پانی ہی۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں آتی تھیں؟ روزی نہیں ملتی تھی ضرور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد از جلد اس کے اپنے پاس سے جدا کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، جلدی سے جلدی اسے اپنے پاس سے دور کرنے کے چکر میں رہتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ ان کو اپنے گھر کی حالت معلوم تھی، کھانا کم ہے، ہم لوگ خود ضرورت مند ہیں، لیکن یہ کتنا رتبہ بلند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو ہم اپنے گھر لے جائیں۔ گھر گئے، بیوی کو اطلاع ہوئی، بیوی نے کہا کہ ہم کو مل کر کے ضیافت کرنی ہے۔ ایک آدمی کا کھانا تھا، ہم نے سوچا تھا کہ میں بھوکی رہ جاؤں گی، بچوں کو تھپک کر کے سلا دیا ہے، آپ دوڑ بھاگ کرتے ہیں، آپ کھا لیں گے، لیکن اب جب مہمان ہمارے گھر آ گیا ہے تو حسن ضیافت کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان پیٹ بھر کر کے کھا لے، مہمان کا پیٹ پورا بھرے۔ اگر آپ کھائیں گے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن یہ بھی نامناسب بات ہی ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان نہ بیٹھے۔
یہ آداب میں سے ہیں کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھ کے کھائے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ جب مہمان کھانا آ جاتا ہے تو مہمان کہتا ہے کھائیے، کہتے ہیں آپ کھائیے، ہم تو کھائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ تو کیا مہمان کھایا ہوا نہیں ہے؟ آج آپ ہی کے یہاں آیا ہے تو اس کو کھانا مل رہا ہے۔ تو میاں بیوی نے مل کر کے یہ کہا کہ میزبانی کا بہترین طریقہ یہ ہے، حسن ضیافت یہ ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے، لیکن اگر آپ کھانا کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہے گا۔ تو روشنی جو دیا ہے اس کو بجھا دینے کا انتظام کرنا چاہیے، کسی طرح سے دیا بجھا دیا جائے تاکہ اندھیرے میں مہمان میزبان کو نہ دیکھ سکے کہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے۔ یہ ساری ادائیں، یہ سارے طریقے اپنائے گئے۔ اگلے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طلحہ کی نظریں ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابو طلحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور قریب ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں بیوی نے مل کر کے جو مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے رات میں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ تمہارے لیے تو قرآن مجید میں آیت اتر گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ پریشانی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اس واقعے میں بڑی عبرت اور بڑا درس ہے۔ میاں بیوی دونوں اس چکر میں ہیں کہ مہمان کی ضیافت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی کامیابی حاصل کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمانوں کی ضیافت فرماتے تھے تو لوگ آ کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناگوار گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت اتری، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا لو تو بکھر جاؤ۔ کھانے کے آداب میں سے بھی یہ ہیں، مہمان نوازی کے آداب سکھائے گئے، اکرام ضیف کے آداب سکھائے گئے۔ معزز ناظرین کرام، انسان کا کردار بلند ہوتا ہے عمل کرنے سے، مومن کا کردار بولتا ہے جب اس کی زندگی میں سے وہ چیز نکلتی ہے۔ مہمان نوازی کے سلسلے میں ہم تمام کو اپنا مائنڈ سیٹ تیار کرنا چاہیے اور اس کے سلسلے میں اپنی دنیا میں اقدام کرنا چاہیے، خود بھی تیار ہوں، بچوں کو تیار کریں، جہاں تک ہو سکے ایک پیغام عام کریں اور اس کی مثال لوگوں کے سامنے چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف